بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور قدرت کے کمال کو بیان فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین کی تمام بادشاہتیں اللہ کی ہیں، اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا استعمال کرتے ہوئے آسمان کو کیسا بلند بنایا، بغیر پھٹن کے بنایا، بغیر شگاف کے بنایا، اور دیکھو کتنا بڑا بنایا، بغیر ستون کے بنایا، بلندی کیسی بنائی، فرشتوں کے آنے جانے کے راستے بنائے۔ اللہ نے اپنی بادشاہت کا اظہار فرمایا، اور کمال قدرت کامل ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے ان آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تعریف بیان فرماتے ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں غور و فکر کر کے بنانے والے کے کمال کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور جان اور پہچان کر بنانے والے کی تعریف اور تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے ہیں۔ خالی غور و فکر کرنا یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے خالق یعنی اللہ رب العزت والجلال کی پہچان، جس کو معرفت الہی کہا جاتا ہے، اس کو جان کر اللہ کی تعریف اور تحمید اور تسبیح اور دعا میں لگ جانا یہ کمال ہے۔ حضرت عطاء ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کیا، ایک دن میں گیا ان کے پاس اور فرمایا کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز سب سے زیادہ عجیب و غریب لگی ہو، آپ اس کے بارے میں مجھے بیان فرمائیں کہ آپ کی کون سی شان سب سے زیادہ آپ کو پسند آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ مجھ سے کسی ایک شان کے بارے میں کیا پوچھتے ہیں، آپ کی تو ہر شان بڑی نرالی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باری میری تھی، میرے گھر تشریف لائے، بستر پر آرام کے لیے آئے، اور آپ نے فرمایا حضرت عائشہ سے کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اجازت دی، آپ نے وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قیام میں اس قدر روئے
کہ آپ کے آنسو مبارک آپ کے سینے پر آ گئے، اور پھر رکوع فرمایا اور رکوع میں بھی آپ پر گریہ طاری رہا، لمبا رکوع فرمایا، سجدہ فرمایا، سجدے کی بھی حالت یہی رہی، اور پھر سر اٹھایا اور مسلسل اللہ کے نماز پڑھتے ہوئے آپ پر گریہ طاری رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قدر گریہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے تمام گناہ کو معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکریہ میں اللہ کی تعریف، تحمید، تسبیح اور دعا نہ کروں کہ جب کہ اللہ نے آج رات مجھ پر ایسی آیت اتاری ہے؟ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے بعد یہ پورا رکوع إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ پھر فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس کے لیے، اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ یہی آیات إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس کے بعد جو دعاؤں والا مضمون ہے، کہا بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیات کو پڑھتا تو ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقل کامل رکھنے والے، کامل عقل رکھنے والے کون ہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں عقل مند اس کو کہا جاتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان میں بسنے والی اللہ کی تمام مخلوقات، تمام بنائی ہوئی چیز مصنوعات میں غور و فکر کر کے خالق اور بنانے والے کی معرفت تک پہنچے، اور یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، بقا ہے تو اللہ کی ذات کو ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح غور و فکر کرنے والا اللہ کی نگاہ میں عقل مند ہے کہ جو اہل ذکر اور اہل فکر دونوں میں شامل ہو، اللہ کی ذات کا ذکر کرنے والا ہو اور اللہ کی مصنوعات، یعنی اللہ نے آسمان کیسا بلند بنایا اور زمین کو کیسا پست بنایا، اور آسمان اور زمین کے درمیان بڑی بڑی مصنوعات، چاند، سورج، ستارے، سیارات کیسے بہترین بنائے، اور آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کس طرح انسانوں کے روزی کا انتظام فرمایا، زمین سے کیسے بہترین رزق کو اللہ تعالیٰ نے نکالا، کیسے خاص میوے زمین سے نکالے، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیسے خزانے چھپا کر رکھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں غور و فکر کرنا یہ عبادت ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ جو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے کرتے ہیں، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ دیکھیے اسی کو کہا جاتا ہے
فکر کرنا یعنی سوچنا کہ دیکھیے ایک جانور کو جو لوگ کھانا ڈالتے ہیں، جانور بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے کہ یہ آ رہا ہے مجھے کھانا دے گا، اور اس کے آگے جانور گردن جھکا دیتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ آیا ہے مجھے کھانا دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انسان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس کو کھانا دینے والا، زندگی دینے والا، صحت دینے والا، تندرستی دینے والا، بیماری دینے والا، بیماری سے شفا دینے والا اللہ کی ذات کے علاوہ کون ہے؟ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں ہے کہ جس سے بات سمجھ میں آ سکے؟ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ایسی آنکھ نہیں ہے جس سے دیکھ سکیں اللہ کی مخلوقات کو۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ایسے کان نہیں ہے جس سے سمجھ والی باتیں سنیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، جو اپنے مالک و خالق کو نہیں پہچانتا، اللہ نے فرمایا جانور ہے، اور بلکہ فرمایا بل ہم اضل، جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس لیے کہ جانور بھی جو دن میں 2 بار جانور کو کھانا ڈالتا ہے، جانور اس کو پہچان لیتا ہے، لیکن نافرمان کے بارے میں فرمایا کہ جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور کو بھی اپنے مالک کی سمجھ ہوتی ہے، حضرت انسان کو، نافرمان کو کیا اپنے مالک اللہ کی خبر نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو یہاں یہ فرمایا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو ذکر اللہ ذاکر و شاغل رہتا ہو، یعنی اللہ کی ذات کا۔ دیکھیے ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کسی طرح کی شرط نہیں لگائی، جیسے نماز ہے اس کے لیے شرط ہے وضو، اس کے لیے شرط ہے قیام، اس کے لیے شرط ہے رکوع، اس کے لیے شرط ہے سجدہ، اس کے لیے شرط ہے جگہ کا پاک ہونا، لیکن آپ دیکھیں ذکر اللہ یعنی اللہ کی ذات کا ذکر، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، آپ لیٹے ہوں تب بھی ذکر کریں، چل رہے ہیں تب بھی ذکر کریں، بازار میں ہیں تب بھی ذکر کریں۔ آپ مثال کے طور پر ایسی جگہ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ دوسری طرح کے لوگ ہیں، آپ وہاں بھی ذکر کریں۔ ذکر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص مقام کو متعین نہیں فرمایا ہے، اور یہ ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے، کہیں نہیں فرمایا اللہ نے بہت زیادہ نمازیں پڑھو، بلکہ فرمایا کہ اپنے اوقات میں پڑھو۔ کہیں نہیں فرمایا اللہ نے کہ بہت زیادہ زکوٰۃ دو، بلکہ جو مقدار ہے زکوٰۃ کی وہی ادا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر سال حج کرو، بلکہ فرمایا کہ زندگی میں ایک بار کر لو کافی ہے۔ لیکن ذکر اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ قرآن میں اللہ نے سورہ احزاب میں فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بہت زیادہ ذکر کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان رطب اللسان ہو، تر ہو اللہ کے ذکر میں، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، فقیری میں ہو، مالداری میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، آہستہ ہو، زور سے ہو، دل سے ہو، زبان سے ہو، حال سے ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی عبادت ہے جو انجام دی جا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ تو عقل مند کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ عقل مند ہے جس کی حالت یہ ہے کہ ہر وقت ذکر اللہ میں مشغول رہے، اور پھر فرمایا کہ عقل مند وہ ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین کے اور آسمان کے پیدا ہونے میں اپنی عقل سے غور و فکر کرتا ہو۔ جس طرح اللہ کا ذکر عبادت ہے، اسی طرح اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر بھی ابھی بتایا کہ عبادت ہے۔ اسی لیے حضرت امام بصری رحمہ اللہ
فرمایا کرتے تھے کہ ایک ساتھ اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرنا یہ رات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ ذکر اللہ تو اللہ کی ذات کا ہوگا اور اللہ کی صفات کا ہوگا، اور غور و فکر یہ اللہ کی مخلوقات میں ہوگا، غور اللہ کی ذات میں نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں، اللہ کے پیر کیسے ہیں، اللہ کا جسم کیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ ذکر اللہ کی ذات کا ہوگا اور فکر یہ اللہ کی مخلوقات میں ہوگا۔ اسی لیے اکابر اہل اللہ اپنے متوسلین کو یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا، خود اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کی ذات ہماری رسائی سے بالا تر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کب سے ہے، کس طرح سے آئی، ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مصنوعات بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کی ذات میں اگر غور و فکر کیا جائے گا یہ گمراہی تک پہنچائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مصنوعات میں غور و فکر کیا جائے گا جو کہ عین عبادت ہے، یہ معرفت الہی تک پہنچائے گی۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ عقل مند اس نتیجے پر پہنچتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ آپ نے اتنی بڑی کائنات کو یوں ہی بے مقصد بیکار نہیں پیدا کیا، بلکہ ایک ایک چیز کے اندر آپ کی مصلحت، آپ کی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ اے اللہ آپ نے یہ سورج، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، زمین میں بے پناہ خزانے، جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں آسمان اور زمین کے خزانے۔ ایک خزانہ نہیں کہا، خزائن جمع کا لفظ استعمال کیا، یہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تو اتنے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کر کے صانع کی معرفت یعنی بنانے والے کی معرفت کو حاصل کیا جائے۔ اسی لیے عقل مند یہ کہتا ہے سبحانک، اے اللہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یہ عقل مند کے جملے ہوتے ہیں جو یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں، کہ کبھی تو رات بڑی، کبھی دن بڑا، کبھی ٹھنڈی راتیں، کبھی گرم دن، یعنی رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کون ہیں عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ جو عقل والے اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش پر غور و فکر کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کو دیکھ کر بول اٹھتے ہیں
ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے پروردگار آپ نے یہ تمام چیزیں، یہ کارخانہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اے اللہ سبحانک، آپ ایسے فضول کام سے یعنی لا یعنی کام سے اور بے مقصد کاموں سے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ سبحان اللہ۔